بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ بھارت کے حوالے سے، جس کو مختلف رنگ دیے گئے ہیں، اور اس دورے کو ہم دیکھیں گے کہ بنیادی طور پہ ایس سی او کا ایک اجلاس تھا. اس اجلاس کے اندر جو وزرائے خارجہ ہیں ممبرز ممالک کے، انہوں نے شرکت کرنی تھی، اور انہوں نے بند کمرہ اجلاس کے اندر ریجنل ٹریڈ، سیکیورٹی اور جو آپسی کنیکشنز ہیں ان میں بہتری لانے کے حوالے سے جو اقدامات وزرائے خارجہ کے لیولز پہ ہو سکتے تھے اس پر بات کرنی تھی. یہ دورہ وزیر خارجہ نے جب کیا تو اس کے کئی اور پہلو ہیں. ایک تو اسے ہندوستان کے اندر کس طرح سے لیا گیا، دوسرا اس دورے کی اہمیت وزیر خارجہ کے جانے کے بعد اس فورم کی اہمیت اور کتنی بڑھ گئی، ہندوستانی میڈیا کا جو شور و غوغا ان کے جانے کے بعد پیدا ہوا، اور جس طرح سے وزیر خارجہ نے جو وہاں پہ جواب دیے انڈیا ٹوڈے کے ایک انٹرویو کے اندر، اور اگر میں اسے کہوں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تو انڈین سوائل کے اوپر ایک ایسا کاؤنٹر نیریٹو، کیونکہ سنگل نیریٹو، سنگل سائیڈڈ آج تک سٹوری جو ہے وہ فاشسٹ رجیم انڈیا کی وہ دکھاتی آئی ہے ہندوستان میں بسنے والے ان کے شہریوں کو. تو ایک ادر سائیڈ آف دا پکچر، جو دوسری جو سائیڈ کی پکچر ہے وہ بھی دکھائی گئی، اور بھرپور طریقے سے دکھائی گئی. بتایا گیا کہ کس طرح سے پاکستان کے اوپر الزامات لگائے جاتے رہے ہندوستان کی طرف سے، اور ہندوستان نے کس طرح جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کرنے کی جو کوشش کی ہے اس کا بھرپور طریقے سے انڈین سوائل کے اوپر وزیر خارجہ نے جواب دیا. اس پر ذرا ہم بات کریں گے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس سے کیا میسج گیا ہے. اور دوسری جو بات مذاکرات کی، کیا کشمیر کو ہٹا کر، کشمیر کو چھوڑ کر کبھی بھی پاکستان اور ہندوستان کے مابین مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور کیا پاکستان کی جانب سے کوئی اس طرح کا میسج، کوئی ایک 1% یا 0.5% بھی میسج دیا گیا ہے مذاکرات کا اس حوالے سے. اس پر بھی ذرا بات کر لیں گے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب نے، سینئر حریت رہنما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ہمارے ایک دوست ہیں روس سے، ان کا جو ہے وہ وہاں پہ رہتے ہیں، ماسکو سے ان کا تعلق ہے جناب، وہ آل دا ویز فرام ماسکو آئے ہیں، اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اشتیاق حمدانی صاحب کشمیریوں کے حوالے سے بڑی ووکل آواز ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. گائے بگائے ہم ٹیلی فون لائن پہ بھی لیتے رہیں گے مختلف ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کو. اور اس سے پہلے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. بلا شبہ بھارت اس بچے کی مانند ہے جس کا جسم تو بڑا ہو جاتا ہے مگر دماغ چھوٹا رہ جاتا ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے شنگھائی تعاون تنظیم میں شرکت کے موقع پر انڈیا ٹوڈے کو انٹرویو میں بھارت کو آئینہ دکھا دیا. I'm just suggesting the way that you're engaging in trying to resolve this concern is not necessarily the most productive. راج دیپ سردیسائی نے حتی الامکان زور مارا کہ محض چیخنے چلانے اور لفاظی کے سہارے پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کی جائے. I just think it's impossible that such a senior and such a senior job. Would you allow me to respond or would you continue? مگر وزیر خارجہ نے مسکراہٹ چہرے پر سجائی رکھی اور استدلال سے بھارت کے جھوٹ کی ہنڈیاں بیچ چوراہے پھوڑ دی. انٹرویو میں وزیر خارجہ نے کہا کہ تب تک بھارت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک وہ آرٹیکل 370 کو بحال نہیں کرتا. As far as Pakistan's position on bilateral relations with India or any meaningful engagement or dialogue with our Indian counterparts, our position remains unchanged. And that is that until India reviews the actions it took on August 5th, 2019, Pakistan is not in a position to engage bilaterally with India. بھارت دہشت گردی کا رونا روتا ہے، حالانکہ کلبھوشن جادو سرحد پار دہشت گردی کا منہ بولتا ثبوت ہے. India would have to explain what Kulbhushan Yadav, not a non-state actor, a state actor, a Navy commander, was doing in Pakistan, carrying out terrorist attacks on Pakistan's soil. Does that not come under cross-border terrorism? انہوں نے استفسار کیا کہ سمجھوتا ایکسپریس کے مجرموں کو سزا کیوں نہیں ملی. And of course we all know the incident of Samjhota Express, where we are yet to see justice. The Lahore incident, terror attack that I presented the dossier before the United Nations. All those questions need to be answered.
کیا گجرات کے مسلم کش فسادات مودی کی زیر سرپرستی نہیں ہوئے؟ آخر کیوں بھارتی پارلیمان میں بی جے پی کا ایک بھی مسلم رکن نہیں؟ For what happened in Gujarat? Was the government at the time actively involved in trying to save lives, or was it trying to do something else? And I think that's the fundamental difference. Unfortunately, the state of Indian politics today is such that neither in your upper house nor in your lower house is there a single Muslim member of the BJP. And I think that that speaks volumes for the country, who has the largest Muslim minority on the planet. سوال یہ ہے کہ کیا عالمی برادری بھی ان معاملات کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے اپنا ذمہ دار کردار ادا کرے گی؟ جی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی جاوید ایوب صاحب نے آزاد کشمیر سے۔ جاوید ایوب صاحب آپ سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ وزیر خارجہ کا جو دورہ تھا اس دورے کا بنیادی طور پہ مقصد کیا تھا؟ کیا انڈیا میں کوئی مذاکرات کرنے تھے یا صرف ایس سی او کے فورم میں شرکت تھی؟ پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ چیزوں کو جس طرح وہ بے پر کی چیزوں کو اڑایا جاتا ہے، یہ ایک ہمارا ریت پڑ چکی ہے۔ یہ جو لوگ اس پہ اعتراضات جن کو تھے، کچھ اس طرح کی باتیں میڈیا میں بھی آئی اور بہت سی جگہوں پہ بھی، حالانکہ خالصاً یہ دورہ تھا ایس سی او کا والے سے تھا، اور یہ اس میں انڈیا کے ساتھ مذاکرات کا کوئی دور تک کوئی سائڈ لائن میٹنگ کوئی اور اس طرح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو وہاں پہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے، اس کا جو اجلاس تھا، اس میں جو اس کے رکن ممالک ہیں ان کا وہ انہوں نے شرکت کی۔ اسی طرح پاکستان میں اس کا رکن تھا، وزیر خارجہ نے وہاں پہ اپنے ملک کی نمائندگی کی ہے۔ تو یہ کوئی اس سے ہٹ کے کوئی اور دیگر بات ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو دوسرا پھر میں آپ سے یہ سوال پوچھ لیتا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ کس حد تک یہ دورہ کامیاب رہا ہے ایس سی او کے فورم کو اگر لے کر دیکھیں، اور اگر وزیر خارجہ نہ جاتے تو کیا نقصان ہونا تھا پاکستان کے انٹرسٹ کو خطے کے اندر؟ بات یہ ہے کہ یہ لام اللہ آپ جب کوئی اس طرح کی کانفرنسز کو یا اس طرح کے کوئی پروگرام کو جو علاقائی تعاون کی تنظیمیں ہیں جس کے آپ ممبر ہیں، آپ اس کو اگنور کریں گے تو آپ کے تعلقات متاثر ہونا، تو یہ ایک وہ درست بات ہے۔ پھر آپ کی تعلقات سے وہ اس طرح سے نہیں دیں گے کہ جو ممبران ممالک ہیں، بالخصوص جو جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، تو اس اعتبار سے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ سفارتکاری ہے۔ اب میں وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب نے نہ صرف اس تنظیم میں جو ایس سی او کا جو پرسپیکٹس تھا اس کے مطابق جو باتیں ہوئی وہ اپنی جگہ پہ، اور جس طرح وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کی، اور ایسی باتیں جو بہت مشکل ہوتا ہے وہاں پہ ان کے جو ملک میں جا کے وہاں بات کرنا اور وہاں پہ جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کرنا۔ تو یہ وہاں پہ دیکھیں نا، انہوں نے یہ ان کی عمدہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سفارتکاری کی دلیل ہے کہ وہ انہوں نے کشمیر کو کس طرح وہ جہاں پہ ظاہر ہے لاملا وہاں پہ وہ گفتگو ہوتی ہے، میڈیا سے ہوتی ہے، مختلف چینلز پہ ہوتی ہے، تو وہ وہاں پہ انہوں نے کشمیر کو بڑے خوبصورت انداز سے کشمیر کی مسائل اور مصائب کا ذکر بھی کیا، اور ان باتوں کو وہاں پہ وہ جس خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس تدبر سے وہاں پہ وہ باتیں ہوئی، تو شاید جس کو مخالف ترین شاہ محمود قریشی نے بھی اعتراف کیا، اور دیگر مخالف ترین جو لکھنے والے ہیں، بولنے والے ہیں، انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ جس بہترین انداز سے پاکستان کے موقف کو وہاں پہ پیش کیا جائے۔ تو یہ ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ فرمائیے گا حمدانی صاحب کہ اس دورے کو اوورآل ایس سی او کی تھوڑی کو یقیناً ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا، کیونکہ آپ ماسکو میں ہوتے ہیں، وہاں پہ رشیا از ون آف دا کی پلیئرز ان ایس سی او فورم آفٹر چائنا۔ تو کس حد تک ایس سی او کا جو فورم ہے یہ پاکستان کے لیے، خطے کے لیے، ٹریڈ کے لیے، سیکیورٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ اور اگر پاکستان ایسے فورم کو وینیو کی وجہ سے چھوڑ دے تو کیا کیا نقصان ہے جو پاکستان اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں، رشیا نے جو ہے ایس سی او کو جو ہے اس پہ کافی سٹارٹ جو لیا، کام کیا، جو ممالک ساتھ تھے، تو انڈیا اور پاکستان ایک ساتھ اس میں آئے۔ تو جب انڈیا اور پاکستان اس میں آ رہے تھے تو یقیناً چین کی جو ہے پاکستان کے ساتھ بڑی ایک ہیلپ تھی، مدد تھی کہ پاکستان اس کے اندر آئے اور پاکستان کو موقع ملا۔ لیکن اگر پاکستان خدا نخواستہ نہ آ سکتا، چین انڈیا آ جاتا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک خلا تھا، نقصان تھا۔ اس کی ٹریڈ کے حوالے سے، خطے کے حوالے سے، خطے کی سیکورٹی کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے عرصہ میں جس طرح افغانستان کا ایشو ابھی بھی موجود ہے،
اور چین کے ساتھ جس طرح ہمارے ٹریڈ کا اور سی پیک ہے، اور اس کے اندر سی پیک کو بھی انڈیا نے اٹھایا ہے، یہ بھی حالانکہ اس کا وہ ان کا اٹھانا میرا خیال ہے نہیں بنتا تھا، لیکن یہ کہ یہاں پہ بڑی اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹریڈ ہے، اور پاکستان کے اپنے خطے کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ جو روابط ہیں، ان روابط کی روشنی میں آگے جو ہم نے بڑھنا ہے، ٹریڈ کرنی ہے، ہم نے اپنا سفارتی تعلقات جو ہیں ان کو بہتر بنانا ہے، تو اس کے لیے یہ ایس سی او کا جو پلیٹ فارم ہے، اور پھر یہ کہ ہر سال یہ ایک کنٹری جو ہے اس کا دارالحکومت ہوتا ہے، تو اس بار انڈیا ہے، آگے پاکستان نے بھی آنا ہے، سارے کنٹریز باری باری ہوتے ہیں، تو اگر آج جو ہے انڈیا ہے تو کل ہم بھی میزبان ہوں گے 2026 میں ہماری بات 2026 میں، تو جب ہم میزبان ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو رویہ ہوگا، ہم نے کوئی ایسا ریزن انڈیا کے لیے نہیں چھوڑا کہ وہ پھر کل یہ کہے کہ کیونکہ یہ نہیں آیا تو ہم بھی نہیں جاتے، تو یہ انڈیا تو چاہتا نہیں تھا کہ پاکستان جائے، کہ پاکستان دوسرا یہ بھی بتا دیں ضمن ایک سوال کہ کیا دو ممالک آپسی جو معاملات ہیں وہ ایسے فورم کے اوپر لے کر جا سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر اس فورم میں جو بات ہوئی، جس طرح سے ٹیررزم کے اوپر انڈین وزیر خارجہ نے بات کی اور اس کو کاؤنٹر کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، ہمارے وزیر خارجہ ہیں، وہ کس مؤثر انداز سے کیا؟ دیکھیں اس میں بحیثیت کشمیری میں دو چیزیں بڑی واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ ہر فورم کا، ہر ایونٹ کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک مینڈیٹ ہوتا ہے، تو ایس سی او کے مینڈیٹ پہ انڈیا اور پاکستان سے یہ گارنٹی لی گئی تھی کہ یہ اپنے جو ان کے اپنے مسائل ہیں دونوں ممالک کے درمیان ہیں، اس میں صرف کشمیر بھی نہیں ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں دریاؤں کے مسئلے جو ہیں، یا اور بالکل سیاچن بھی ہے، کارگل، جو بھی معاملات ان دونوں کے درمیان ہیں اس کو یہ وہاں پہ نہیں چھڑیں گے، ان سے یہ گارنٹی دی گئی تھی۔ جب آپ چائنا کے ہوتے ہوئے، روس کے ہوتے ہوئے آپ ایک گارنٹی دیتے ہیں تو آپ نے یہ چیزیں نہیں چھڑیں، لیکن جس طریقے سے، جس خوبصورتی کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے انڈیا میں بیٹھ کے، جیسے ابھی جاوید ایوب صاحب بتا رہے تھے، تو جس طرح انہوں نے انڈیا میں بیٹھ کے انڈیا کو جواب دیا ہے، تو وہ اس کی کوئی مثال میرا خیال ہے اس سے پہلے شاید بھٹو صاحب پہ ہوتے ہوئے تھی، اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھی۔ لیکن یہاں ایک بڑی اہم چیز میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ہوں یا کوئی اور فارن منسٹر ہوتا، کوئی بھی آج کے اس دور میں انڈیا اگر جاتا تو اس کے ساتھ انڈیا کا جو رویہ ہے وہی ہونا تھا۔ یہ میں بات کرتا ہوں اس پہ، کیونکہ ابھی ہم ذرا دیکھ رہے ہیں اس فورم کو تھوڑا اوپن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تھا کیا، دورہ کیوں کیا، کیا اس دورے میں کوئی مذاکرات کے حوالے سے کچھ سگنلنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ میں نے یہ دونوں صاحبان سے اس لیے ان کو انوالو کیا کہ تاکہ تھوڑا سا دورے کا مقصد واضح ہو جائے۔ کیا کوئی پاکستانی کسی منصب پر بیٹھا ہوا، وزیر خارجہ تو بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے، کوئی بھی پاکستانی ہو، کیا ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے حمایت کر سکتا ہے کشمیر کو نکال کر؟ اس بات سے تو میں بالکل متفق ہوں آپ کی کہ پاکستان کے لیے مقبوضہ جموں و کشمیر اور بالعموم ریاست جموں و کشمیر ایک لائف لائن ہے، شہرک کی حیثیت رکھتی ہے، اور کوئی بھی پاکستانی ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، جمہوریت ہو، آمریت ہو، وہ کشمیر کو بھلا نہیں سکتا، اور بالخصوص اگر وہ اتنے اہم منصب کے اوپر ہو تو جہاں پہ بھی جس بھی فورم پہ بات ہوگی کشمیر کی بات ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ بات انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پہ انڈیا ٹوڈے کے ساتھ انٹرویو میں بالخصوص، اور صرف وہی نہیں بلکہ یہ بہت اہم اور سمجھنے کی بات ہے کہ ان کی وہاں موجودگی سے جس طرح سے ڈاکٹر جے شنکر نے ان کا ریبٹل دینے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کون ہوتا ہے کشمیر کے اوپر بات کرنے والا، پاکستان کون ہوتا ہے G20 سمٹ کے اوپر بات کرنے والا، تو یہ ایک آبسٹینیسی، یہ ریجیڈیٹی، یہ ہندوستان کی ضد پوری دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ گئی کہ پاکستان تو ایک فریق ہے اس مسئلے کا، پاکستان ہے، کشمیری ہیں، اور ہندوستان بھی اس کا فریق ہے، لیکن جو سب سے ببانگ دہل اور اہم ترین آواز ہے وہ کشمیریوں کی، اور کشمیریوں کی آواز پاکستان کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ تو یہ ہندوستان کی جو مذاکرات کا تاثر سائیڈ لائنز پہ دیا جا رہا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ایک پروپیگنڈا تھا اور جو نہیں ہو سکتا؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہاں گوا میں اندر موجودگی میں ان جو پریس کانفرنس دی ہے اس پہ بڑا کلیئرلی انہوں نے یہ کہا ہے
کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی مذاکرات، کوئی ٹریڈ، کوئی بات تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ 5 اگست 2019 کے جو یونیلیٹرل اللیگل ایکشنز لیے گئے تھے، غیر قانونی کام کیے گئے تھے، وہ واپس نہیں ہو جاتے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید صاحب یہ بتائیے گا، اب ذرا ہم ہندوستان کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے جو مہمان نوازی کی ہے، اتنا بڑا ملک، 1.3 ارب آبادی کا ملک اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار، ایسے مہمان نوازی کی جاتی ہے جو الفاظ کا چناؤ تھا۔ کہتے ہیں جی انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہے، کہتے ہیں کہ ان کا 35 سال 40 سال کا جو ہے وہ سفارتکاری کا تجربہ بھی ہے، ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے بھی ہیں۔ اتنے بڑے باپ کے بیٹے، اتنی بڑی پی ایچ ڈیز، اتنا بڑا تجربہ اور اتنے چھوٹے انسان۔ یہ دیکھیں ڈاکٹر شنکر بلا شبہ ان کی اس کے علمی طور پہ یا ان کی سفارتکاری کے جو تجربے ہیں اس پہ ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ چیزیں عمل سے ثابت ہوتی ہیں۔ جو ان کا رویہ تھا ایس سی او میں، اور جس طرح انہوں نے سفارتکاری کے جو آداب ہیں اس کی دھجیاں بکھیری ہے، اور جو انداز گفتگو تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، میں بحیثیت کشمیری مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک جو جس طرح ابھی ہمارے بھائی نے بھی تذکرہ کیا کہ بھٹو صاحب کے بعد یہ جھلک دوسری بار کہیں پہ اس طرح کی گفتگو بیچ میں کہیں پہ جب بات ہوتی تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو بھی کیا کرتی تھی، تو بلاول صاحب نے جو نوجوان آدمی ہیں اور انہوں نے اپنے جذبات کو، اپنی ساری چیزوں کو مجتمع کرتے ہوئے بڑے مدبرانہ انداز میں ایک اسٹیٹس مین کے کردار انہوں نے ادا کرتے ہوئے، جن کے سر پہ وہاں پہ 2 کروڑ کا عہد منی ہے، وہ اس ساری باتوں کے باوجود جب ان کو وہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے پیار سے محبت سے کہا کہ کلبھوشن کس لیے وہاں پہ سیر تفریح کے لیے گیا تھا جب دہشت گردی کی بات ہوئی، کراس بارڈر ٹیررزم، انہوں نے کہا کہ میں خود دہشت گردی کا شکار ہوں، میری ماں جو شہید اس کو کیا گیا، بے شمار ہمارے پاکستانی افواج کے لے کر ہمارے سویلین کو کس بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے۔ تو یہ انداز میزبانی کبھی بھی کسی مہذب ملک میں ہو سکتا ہے جی؟ نہیں، یہ کبھی بھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو اس کی نظیر ہی ملتی، کوئی بھی جتنے بام کوئی آپ کے آداب ہوں، لیکن سفارتکاری کے آداب اب قدیم زمانے سے دیکھیں، قدیم تاریخ کو دیکھیں، جب سفارتکار آیا کرتے تھے بہت بڑی جدل ہوتا تھا، لیکن وہ سفارتی آداب کو مزید خاطر رکھ کے ان کو وہاں پہ رسیو کیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے تو پھر ایسے میں سر ہم ان کی ڈگریوں کا ہم نے اچار ڈالنا ہے جب ان کی شخصیت ہی ایسی ہے اور کردار ہی ایسا ہے کہ انہوں نے اپنا آپ دکھا دیا ہے، اور انہوں نے ان کی ایج دیکھیں، ان کی تجربہ دیکھیں، اور اس کے بعد ان کا جو طرز عمل ہے وہ دیکھیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو بلاول صاحب ہیں نوجوان وزیر خارجہ ہیں، لیکن انہوں نے چاروں شانے چت کر دیا۔ جی تو یہ بات ساری وہ کہہ رہے ہو، کتنا وہاں پہ گوا میں جو آپ غیر جانبدار میڈیا دیکھیں، ایون انڈین میڈیا کو بھی جتنا بلاول بھٹو پہ فوکس تھا میڈیا کا، کسی اور ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا۔ ہمدانی صاحب کو انوالو کر لیتا ہوں۔ ہمدانی صاحب یہ فرمائیے گا، میڈیا پہ آ جاتے ہیں جی۔ انڈین میڈیا، انڈیا ٹوڈے جس طرح کا انٹرویو دیا، جو انڈیا اپنے الفاظ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا راجیو دیسائی کے ذریعے، کس حد تک زبردست طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو کاؤنٹر کیا، اور ادھر کشمیر کا جو قضیہ انہوں نے جس طرح سے اٹھایا، سمجھوتا کا اٹھایا، تھوڑا سا بیان کیجئے گا کہ انڈین سوائل پہ ہوتے ہوئے انڈین میڈیا جو ٹوٹلی گودی میڈیا ہو چکا ہوا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا اور ایک نیریٹو دینا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ جی، اس میں آپ بلاول بھٹو کی مسکراہٹ جو ہے وہ جس طرح انہوں نے اپنے پریزنٹ کیا ہے، جس طرح انہوں نے سوالات کے جوابات دیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اضافہ کرتا ضرور چلوں کہ انڈیا جو ہے اپنے بی جے پی جو مودی ہے، یہ جو گورنمنٹ ہے، سیٹ اپ ہے، انہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے سفارتی جو آداب ہیں یہ بالکل یہ بھول گئے، تہ بالا کر دیا الیکشن جیتنے کے لیے۔ کیوں کہ ہمارے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں تو سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کی وہ بارے میں بات کرتی ہیں، ایک دوسرے لیڈروں کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ ریاستی انتخابات ہو رہے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے یہ کیا؟ بالکل اس وجہ سے انہوں نے کیا، چونکہ ان کا سارا مدعا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نفرت کے، یہ اپنے ووٹر کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تو وہاں پہ آپ کو دنیا میں تو دیکھ رہی تھی سلوک کو، بالکل، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے، اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سفارتی آداب کو جو جیسے آپ نے کہا کہ تہ بالا کر دیا،
تو اب اس میں جو ہے نہ تو صرف انہوں نے صرف نہ بلاول بھٹو کے ساتھ ایسا کیا، انہوں نے وزیر خارجہ پاکستان کے ہوتے کے اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تسر اپنے لوگوں کو یہ دینے کی کوشش کی کہ ہم نے پاکستان کو پاکستانی وزیر خارجہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تو اس میں یقیناً بھارت کے لوگ خوش ہوئے ہوں گے، لیکن ممکن ہے وہ 2-4 ووٹ بھی لے جائیں، لیکن انڈیا کو خود سوچنا ہوگا کہ وہ اب انٹرنیشنل سطح پہ سفارتی سطح پہ کہاں کھڑا ہے۔ تو جہاں تک اس انٹرویو کی بات ہے، انڈین میڈیا نے جو کوریج بلاول بھٹو کو یہاں سے جاتے ہوئے دی، وہ کوریج نہ کسی ایون کہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ رشین وزیر خارجہ کو بھی نہیں ملی، اچھا، تو جو کوریج بلاول بھٹو کو ملی ہے سرگئی لیوروف کو، جی سرگئی لیوروف کو، تو لیکن یہ ہے کہ اب آپ یہاں یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو بلاول بھٹو ہیں جو بالکل ینگ ہیں، اور دوسری طرف سرگئی لیوروف یا یہ جو انڈین وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے چین کے اندر کام کیا ہوا ہے، تو جے شنکر کا حالانکہ چین جیسے ملک میں کام کر کے اتنے بڑے سفارتی لیول پہ جا کے اور آپ کے اخلاق کا مظاہر، آپ کے مہمان نوازی کا مظاہر، اور جو انہوں نے کاؤنٹر نیریٹو خاص کشمیریوں کے اندر بھی ایک تاثر تھا کہ کشمیر کا اب سودا ہو گیا ہے، کشمیر ختم ہو گیا، کشمیر میں نام نہیں لینا چاہتا چونکہ سیاسی بیس نہیں ہے ہماری، تو لیکن الزامات پچھلے عرصہ میں لگتے رہے، خاص کر 2019 کے بعد 5 اگست کے اقدام کے بعد کہ یہ پاکستان کی مرضی سے ہوا، اور ہم بہت سارے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جو سیاسی لیڈر تھے، وہ بھی اس ٹریپ میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو جب بلاول بھٹو زرداری نے، چونکہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اس کانفرنس کے اس حدود اربع میں رہتے ہوئے وہ کشمیر کے مسئلے پہ بات نہیں کر سکے تھے، لیکن باہر بیٹھ کے انہوں نے جو پریس کانفرنس کی جس شاندار الفاظ میں، اور انہوں نے پھر میڈیا کا میں جو کشمیر کا مسئلہ پیش کیا، جس طرح بھی جاوید ایوب صاحب نے اور یہ وجہ ہے کہ ان کو زیادہ تکلیف ہوئی اس بات سے، ان کو بہت تکلیف، واپسی پہ جو بیان دیا جے شنکر نے، جی وہ اسی تناظر میں دیا، ان کی مجبوری بن گئی، ان کی مجبوری بن گئی کیونکہ انہوں نے الیکشن میں ووٹ تو لینے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کشمیر کی بات کر رہے تھے، تو کشمیر کا قضیہ انڈین سوائل پہ رہتے ہوئے جس طریقے سے انڈین میڈیا کے اوپر وزیر خارجہ نے اپنے اس انٹرویو میں کیا، جس کے اندر بڑی کوشش کی اس نے دیوسائی نے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کر سکے، کتنے ایفیکٹولی انہوں نے بات اپنی پہنچائی اور کس حد تک وہ کشمیریوں کی بھی ترجمانی تھی؟